ارادوں کا شکار ہو جائیں گے تو یقین مانیے یہ بزدلی ہمیں کہیں کا نہیں رکھے گی۔ حالات، واقعات یقیناً مشکل ہے، اس کو پھیر سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ آپ اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں، مستحکم کر باتیں کریں تو یقیناً حالات بدلیں گے، کوئی مشکل نہیں ہے اس کے۔ وہ ملک کے لیے بدشگونی ہے۔ جو حکومت چلی اس نے ملک میں بدامنی کا صرف 33% ووٹ ملے۔ ملک کی اکثریت اس ذہن کی نہیں رہی ہے کہ جن پارٹیوں کے بارے میں ہم بہت اطمینان سے کہتے ہیں یہ سیکولر پارٹیاں ہیں، یہ ملک کے اندر انصاف، ہارڈ کمیونلزم، سافٹ کمیونلزم اصطلاحات پہ چل رہے ہیں۔ یقیناً ملک پھنسا ہوا اور ملک دشواریوں میں ہے۔ مومن کی ذمہ داری ہے کہ وہ دشواریوں میں اپنی راہ نکالے، اپنی راہ متعین کرے اور اس پر چل پڑے۔ جہاں تک تعلق صورتحال کا ہے، وہ صورتحال بہت واضح ہے۔ اس میں جو بنیادی چیز ہے اور جو ہمارے اور آپ کے سمجھنے کی چیز ہے کہ ہماری تاریخ، پوری اسلامی تاریخ، آپ اسے پڑھیے، آپ مہربانی کر کے اپنے کل کو پڑھیے تاکہ آنے والا کل مستحکم ہو سکے۔ ایک وقت آیا جب پورے وسط ایشیا کے اوپر مسلمانوں کا اقتدار تھا۔ تاتاری حضرات آئے اور تاتاریوں نے مسلمانوں پر حملہ کیا۔ بغداد کے اندر 3.5 لاکھ مسلمان شہید کیے گئے۔ حالت یہ تھی خوف اور دہشت کی کہ اس زمانے میں ایک مقولہ مشہور تھا، اذا قیل لک ان التتر انہزموا فلا تصدق۔ اگر کوئی یہ کہے کہ تاتاریوں کو شکست ہو گئی، کبھی یقین مت کرنا، کبھی یقین مت کرنا، یہ تو ناقابل شکست ہے۔ جس مسلمان نے بھی کہا ہو، لیکن اس نے اس وقت کہا تھا، اس نے حالات کو دیکھ کر فیصلہ کیا، لیکن اس نے یہ نہیں دیکھا کہ اس کا ایمان کیا کہہ رہا ہے، اس نے یہ نہیں سمجھا اس کا یقین کیا کہہ رہا ہے۔ بے شک حالات اس وقت خراب تھے، لیکن اللہ تعالی حالات کو بدلنے پہ بڑی آسانی کے ساتھ قدرت رکھتا ہے۔ انہی تاتاریوں کے خاندان میں اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی کو کھڑا کر دیا اور اسے ایمان کی توفیق دی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ تیسری پشت آتے آتے سارا معاملہ بدل گیا، اور جو مسلمان خوف و ہراس کے سائے میں جی رہے تھے وہ معاملہ ہی ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے اور اللہ اس پر قادر ہے۔ اسی ملک کے اندر جو پرانے لوگ ہیں، جو ہماری عمر کے لوگ ہیں، انہیں یاد ہوگا ایمرجنسی لگائی گئی تھی، اور ایمرجنسی کے اندر صورتحال یہ تھی، مجھے یاد ہے اچھی طرح سے، لوگ اپنے گھروں میں حکومت پر تبصرہ کرنے سے ڈرتے تھے، حکومت کے مظالم سے گھبراتے تھے، ڈرتے تھے، چپ رہتے تھے۔ نسبندی کے نام پر اندرا گاندھی کے بیٹے نے پورے ملک میں اور خاص طریقے پر اتر ہندوستان میں تباہی مچائی۔ جو ریل میں بے ٹکٹ پکڑا گیا اس کی بھی نسبندی کرا دی گئی۔ جس نے داروغہ صاحب کو 5 من آلو نہیں دیا، مثال میرے سامنے ہے تب بول رہا ہوں، 5 من آلو نہیں دیا، اس کی نسبندی کرا دی گئی۔ یہ صورتحال تھی اور بڑے خطرناک حالات تھے۔ ان حالات سے میں نے پنجہ آزمائی کی۔ جب نسبندی کے اندر
مسلم پرسنل لا بورڈ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ نسبندی حرام. اب مسئلہ یہ تھا کہ اس فتوے کو عام کیسے کیا جائے. اس وقت تقریباً 2.5-3 ماہ میں نے بھیس بدل کر، اب تو بولنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور پھر ایمرجنسی لگے گی پھر وہ حرکت کریں گے، دیکھا جائے گا جو ہونا ہے. اس وقت بھیس بدل کر میں نے ملک کے اتر حصے میں یہاں سے وہاں تک اشتہار بانٹے، اشتہارات ساٹے، اور کہیں کوئی گرفت نہیں کر سکا. کام کرنے کا یہ بھی انداز ہوتا ہے. ایک والنٹر کی حیثیت سے ہم نے کام کیا اور ملک کی مشکل حالات کے اندر پوری مضبوطی کے ساتھ اس بات کو پہنچا دیا اور مسلمانوں تک پہنچا دیا کہ یہ چیز حرام ہے، اس سے اپنے آپ کو دور رکھیے. یہ جو منصوبے کے ساتھ نسبندی ہو رہی ہے، شریعت میں اس کی کوئی اجازت نہیں. یہ بات پہنچی، لوگوں میں یہ بات پھیلی اور لوگ رک گئے پوری طاقت کے ساتھ. حالات وہ بھی گزرے ہیں اسی ملک کے اندر. مجھے اچھی طرح یاد ہے اور ابھی ایک واقعہ یاد آ رہا ہے. ایمرجنسی کے اندر کونسل میں اس وقت MLC تھا. کونسل میں میری 2 تقریریں بڑی زبردست ایمرجنسی کے خلاف میں ہوں. اس کی جو سزا مجھ کو بھگتنی پڑی اس کا ذکر نہیں. وہاں پر ممبران بیٹھے ہوئے تھے اور میری تقریر ہو رہی تھی اور ہوئی. ایک تقریر تقریباً 22 منٹ لمبی، اور عام طور پر اسمبلی کونسل کے اندر اتنی لمبی تقریر کا موقع نہیں ملتا، لیکن اللہ نے موقع دیا اور میں نے بہاری زبان میں دبا کے تقریر ہو گئی. بات ختم. میں جا رہا تھا ٹرین پہ، ایک دوسرے MLA اور MLC صاحب وہ مل گئے. ہم لوگ فرسٹ کلاس کے ایک کوپے میں بیٹھے. اس کے بعد جو MLC صاحب تھے اور ہم سے واقف تھے اور وہ یہ جانتے تھے کہ ہم نے جو کچھ کہا ہے ایمانداری سے کہا ہے، دل کے کہا ہے. خوف کا عالم یہ تھا، اس MLC نے کھڑے ہو کر پہلے فرسٹ کلاس کے دروازے کی لیچ کو لگایا تاکہ کوئی آئے نہیں. اس کے بعد نیچے جھانکا کرسی کے، کہیں کوئی نیچے چھپا ہوا تو نہیں. یہ خوف تھا، سمجھیے اس کو. اس کے بعد آہستے سے اپنا منہ میرے کان تک لے گئے اور آہستے سے بولے کہ مولانا صاحب آپ نے جو بھاشن دیا 100% سچ تھا، لیکن کیا کہیں ہم لوگوں کو ہمتیں نہیں ہیں. اصل میں ہم لوگوں کے پاس ایمان نہیں ہے. ایمان کا مطلب سنیے آگے کیا کہہ رہے ہو. مسلمانوں کا ایمان مسلم ایمان، اسی لیے اس کا نام مسلمان ہے. وہ مسلم ایمان والا ہوتا ہے. آپ کے پاس ایمان ہے، آپ نے ڈٹ کے کہہ دیا. آپ کو فکر نہیں ہوئی کہ آپ جیل چلے جائیں گے. اور یہ بھی اللہ کا فضل، ہمارے چیف منسٹر صاحب نے بہت کوشش کر لی کہ کہیں سے ان کو پھنسا کے اندر کر دیا جائے، مگر میں آزاد ہندوستان کا الحمدللہ آزاد شہری ٹہلتا ہی رہا اطمینان. لیکن میں بتا رہا ہوں کہ ایمرجنسی کے اندر کیا صورتحال تھی. ہم لوگ اس خوف کے دور سے بھی نکلے. آپ ذرا غور کیجیے، ابھی آپ کے سامنے افغانستان کے واقعے کی وجہ سے روس ٹکڑے ٹکڑے میں بٹ گیا. سبوں نے دیکھا اس کو، آپ میں سے اکثر لوگ جانتے ہیں اس کو. یہ روس ایک ایسا ملک تھا جہاں مذہب پر پابندی لگا دی گئی. نہ اسلام آگے بڑھ سکتا ہے. بخارا تاشکند کے اندر جیلوں میں شہید کر دیے. یہ زمانہ تھا. میں اس وقت جب روس ٹوٹا نہیں تھا، مجھے اللہ نے موقع دیا اور میں روس گیا تھا. روس میں ایک شہر ہے اوفا، میں وہاں پہنچا. تو اس دن وہاں جمعہ کا دن تھا اور جمعہ کی نماز کا وقت تھا. میں نے کہا نماز پڑھ لوں. تو اس وقت اوفا کے علاقے میں، اس پورے خطے کے اندر مذہب کے سلسلے میں کچھ آسانی دی گئی. میں نے نماز پڑھی تو لوگوں نے وہاں کے دیکھا کہ ایک آدمی جوان سا سیاہ داڑھی
کرتا پاجامہ پہنے ہوا اور وہ مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے، تو میں تو سنتوں سے فارغ ہو رہا تھا اور وہ ایک لمبی لائن لگ گئی، سلیقے کے ساتھ، ڈسپلن کے ساتھ لمبی لائن، اور 80 سال کے بوڑھے، 90 سال کے بوڑھے، روسیوں کی عمر بہت زیادہ ہوتی ہے، 110 سال کے لوگ رو رہے ہیں آنسوؤں کے ساتھ اور بڑی گرم جوشی کے ساتھ اس گنہگار سے مصافحہ کرتے ہیں۔ یہ حالات تھے روس کے۔ ایک زمانے کے بعد ان کو کوئی سیاہ داڑھی والا مسلمان نظر آیا تھا، وہ میری زبان نہیں سمجھ سکتے، ان کی زبان میں نہیں سمجھ رہا تھا، لیکن اس کے باوجود ایمان کا رشتہ ہمیں اور ان کو جوڑ رہا تھا، اور اس کی وجہ سے وہ لوگ شوق کے اندر، جذبے کے اندر آنسو بہا رہے تھے اور گرم جوشی سے مصافحہ کر رہے تھے۔ اور سچی بات کہوں آپ سے، میں تھا تو جوان، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ جب ان بوڑھوں کے جوش کے سامنے میری ہڈیاں جو ہیں کڑکڑانے لگی اور خطرہ یہ ہوا کہیں ٹوٹ نہ جائے۔ اس علاقے کے لوگ، ٹھنڈے ملک کے لوگ، بدن ہاتھ مضبوط، اب جو مصافحہ انہوں نے کیا جذبے کے ساتھ، تو میں نے تو سمجھا کہ انا للہ ہونے والے، لیکن الحمدللہ کہ محفوظ رہے۔ تقریباً 1.5 گھنٹے مصافحے میں لگے۔ یہ جذبہ ایمانی ان کے اندر تھا اور روس کا رنگ بدل گیا۔ اب جائیے آپ تو مسجدوں کے اندر بڑی بڑی جماعتیں ہیں، بہت سے لوگ ہیں نماز پڑھنے والے، اور ماشاءاللہ لامی لامی داڑھیوں کے ساتھ عبادتوں، لیکن بعض علاقوں کے اندر کچھ آسانی دی گئی۔ میں نے دیکھا، لینن گراڈ بھی میں گیا، وہاں ساری مسجدوں پر تالا بند، مسجدیں نماز کے لیے کھلی ہوئی نہیں تھی، لیکن لوگ گھروں زندہ رہا، مسلمان زندہ رہے، روس کی حکومت چکنا چور ہو۔ یہ سچائی ہے اور آپ اس سچائی کو جانتے ہیں، اس لیے حالات کی شکایت کرنا صحیح نہیں۔ آپ مہربانی کر کے حالات کی شکایت اپنے مبارک، اپنے انداز سے وہ لوگوں کو ہٹا کے ٹھیک کر دے، آپ کے لیے یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر ہمارے اعمال ٹھیک ہو جائیں، آپ یقین مانیے اعمال کے ٹھیک ہونے کے بعد اللہ کی مدد لازماً آئے۔ لیکن سوچئے ہم دین کو منتقل کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ یہ بہت سیدھا سا سوال ہے۔